بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلعنا علیک سبحان اللہ انکا بالوادی المقدس سبحان اللہ وبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى وألق عصاك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حضرت قبلہ پیر سید سلطان نیاز حسن قادری جماعت الکریم حضرت قبلہ ہمارے پیارے دوست جناب پیر سید فصیح الدین سہروردی جماعت الکریم اور حضرت قبلہ قاری صاحب پاکستان سے تشریف لائے جملہ علماء کرام سرکار کی بارگاہ میں نعت مدحت اور صلاۃ سلام کے نذرانے پیش کرنے والے احباب ان کی خدمت میں سلام۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ ترین بہت ساری باتیں ہیں ساتھ ذہن دل دماغ ایسے موضوعات چل رہے ہیں کون سی بات کو بیان کیا جائے اور کس کو چھیڑا جائے سبحان اللہ قبر میں سرکار کا دیدار ہو سبحان اللہ اور دعا یہ مانگنی چاہیے اے اللہ ہمیں وہاں پہچان عطا فرما آمین یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ اپنے مردوں کو قبر پر کھڑے ہو کر ان کو تلقین کرو کسی نے پوچھا یہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ فوت ہو رہے ہیں تو قبر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر قبر میں پہنچ جاتے ہیں یہ کیسے ایک عقیدے کی بات یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضائے مصطفیٰ اس کے اندر تشریف فرما ہے اور اللہ کے جلووں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غذا پاتے ہیں قبر کے اندر جتنا بھی سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہیں جہاں بھی کوئی دفن ہوتا ہے وہاں سے ہی وہ سرکار کا دیدار کرتا ہے اور آج کے دور میں سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے ایک شاہ صاحب یہاں ہیں اور پتہ نہیں آپ فیس بک لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ایک جگہ پر ہیں لیکن ہر جگہ پر
دے رہے ہیں، ہر جگہ پر دیدار ہو رہا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، میں 40-50 سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا، اس وقت کیا حالت ہوگی۔ اور اسی کو سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، پھر دیکھیں گے یہ ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوگا وہاں اسی کا دیدار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جلووں میں گم ہیں، اپنے روضہ انور میں۔ جہاں بھی عاشق قبر میں دفن ہوتا ہے، سرکار کا دیدار وہاں سے کرتا ہے۔ اور جو عاشق ہوتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے، یہ نہیں زبانی کلامی، دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، دل و دماغ سرکار کی بارگاہ میں قربان کر دینے کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر عشق کی بات ہے تو وہاں پہچان آئے گی، اور اگر پہچان کس کو آئے گی؟ کس کو آئے گی؟ جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، شریک ہو، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ سرکار ہمارے ہیں۔ جو کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نہیں مانتے۔ سبحان اللہ۔ اپنا تو وہ مانتا ہے جن قیامت پر خوشی مناتا ہے، جس کے دل کے اندر خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نہیں سمجھتا۔ جو اپنا نہیں سمجھتا وہاں پہچان اس کو نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جو بات کہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جو شاعر شاعری پیش کرتا تھا، کسی بادشاہ کا قصیدہ لکھتا تھا اور پھر جا کر اس بادشاہ کی خدمت میں قصیدہ سناتا تھا، اور سنانے کے بعد انعام پاتا تھا۔ جب جاتا تھا گھوڑے پر سوار اور تلوار ہاتھ میں کہ کوئی رکاوٹ، کوئی مخالف سامنے نہ آئے، میں اپنے ممدوح تک، جس کی سے میں محبت کرتا ہوں، جس کا قصیدہ میں نے لکھا ہے، وہاں تک پہنچ جاؤں۔ جب وہاں پہنچتا تھا، اسی تلوار کے ساتھ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا اور تلوار کو توڑ دیتا تھا۔ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور تلوار کو توڑ دیا۔ یہ کیا نشانی ہوتی تھی کہ گھوڑا اور تلوار یہ ذریعہ تھے یہاں پہنچنے کا۔ اب میں اپنے مقصود تک پہنچ گیا ہوں، اب ان ذرائع کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے گھوڑے کو بھی ختم کر دیتا تھا، تلوار کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے مقصود تک پہنچ گیا ہوں، اب مجھے ذریعہ اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، مدین سے جو جورڈن کے اندر ہے، اور وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور واپس جا رہے ہیں ایجپٹ کی طرف۔ رات کی تاریکی ہے، سردی ہے بہت زیادہ، جاڑے کا موسم ہے، ساتھی ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہے۔ وائف کو محسوس ہوا درد ذہن ڈلیوری کے، وہاں آگ، سردی بہت زیادہ ہے، سوچنے لگے کہیں سے آگ دیکھوں، کہیں سے مل جائے تاپنے کے لیے، روشنی کے لیے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں ایک درخت کو آگ لگی ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی فیملی کو وہاں بٹھایا اور کہا میں وہاں سے آگ لے کر آؤں۔ جب اس درخت کے قریب آئے تو اس درخت سے آواز آئی
انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتا اتار دے، انکا بالواد المقدس طویٰ وَأَلْقِ عَصَاکَ، اور عصا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ پھینک دے۔ دو باتیں ہیں۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ جو میں نے شاعر کی بات کہی ہے، صوفیاء کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتا پہنا ہوا تھا، یہ جوتا یہاں پہنچنے کا ذریعہ تھا، یہ عصا یہاں پہنچنے کا ذریعہ تھا، اب تو مقصود تک پہنچ گیا، اب تجھے واسطوں کی ضرورت نہیں رہی، نہ جوتے کی ضرورت رہی، نہ عصا کی ضرورت، کیونکہ تو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ موسیٰ کا مقصود کیا تھا؟ وہ وادی المقدس، وہ ویلی، پاک ویلی ان کا مقصود تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کی بات کی، پھر کہا اُدْنُ مِنِّي یا محمد، اے محمد نہ تو وہ واسطے ذریعے ان کی ضرورت، کیوں کہ سرکار جب چلے تو مقصود سامنے تھا، سرکار کو ذریعوں کی ضرورت نہیں پڑی، اور جب وہاں پہنچے مقصود تک قریب ہوتے گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں یہی آواز آ رہی تھی ہر طرف سے، یا محمد اُدْنُ مِنِّي، اے محمد میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ وقت باقی تو سلسلہ گفتگو برائے یار باقی، لیکن دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قبر کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سرکار کی پہچان عطا فرمائے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک الکریم۔ اور میں دعوت مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں اپنے دوست، وہ وقت ہم نے بہت اکٹھے گزارا، یہاں بھی اکٹھے گزارا، اور مدینہ پاک میں وہاں بھی اکٹھے گزارا، اور ہمارا یہاں کا ورود ایک ہی زمانے میں ہے، ہاں لیکن یہ ہے مجھے لینے کے لیے تو آئے تھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے۔ اچھا بہرحال، اور اللہ رب العزت اچھے لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے جیسے ہماری دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو قائم و دائم فرمائے۔ اصل بات یہ ہے عمر گزر جاتی ہے، وقت بیت جاتا ہے، یہ 27 سال 28 سال جتنا گزر گیا یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک لمحہ گزرا ہے، ایک لمحہ گزرا ہے۔ میرے سامنے اب بھی بلال علی وہ بچہ ہے، قاری تنویر اقبال بھی بچہ ہے، اور یہ بلال تو اور ہی بچہ ہے۔ اچھا یہ سارے صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بات ہے، یہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے وہی اس سکرین کی وہی تصویر گھوم رہی ہے۔ کیا حالت تھی، کیا ہمارے مشتاق احمد صدیقی صاحب اور حاجی ذوالفقار صاحب، یہ جتنا بھی لوگ تھے، یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی طرح وہاں بھی ڈوبے ہوئے۔ اور میرا تو یہ خیال ہے، میرا یہ سوچ ہے، حاجی ذوالفقار یہاں موجود ہیں، ان کی روح موجود ہے، ان کی روح ضرور موجود ہے، اور احادیث سے یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ پھر کبھی اس وقت میں دعوت دے رہا ہوں حضرت قبلہ پیر سید فصیح الدین سہروردی زید مجدہ الکریم کو کہ آج ہمارے دلوں کو اور روشن کرے، آمین 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 اور پر روح وہ منظر وہی پیش آ جائے۔ اللہ اللہ آمین۔ مدینہ منورہ میں ہم تھے جب انہوں نے سنایا، بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، کوئی کنٹرول نہیں، ایسے ہی وہ حالت تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ ایک روحانیت کا مرکز۔
اللہ